آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں، جب ان کی باری آئے انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ کہہ کے اب خطبہ پڑھوں، ارادہ ہے ظاہر کا سرمت ہلائیے، یہ دوسری مخلوق کا کام ہے، جسے جانور میں بیل بھینس گائے بکری یہ سر ہلاتی رہتی ہے، آپ کوئی انسان ہیں، آپ مسکرا کے بولے سبحان اللہ، اور ذرا بولے تاکہ لگے کہ مرد بول رہے ہیں، اور تھوڑا سا آواز بڑھا دے لگے کہ مرد ابھی بیدار ہے، جب تک مرد بیدار نہیں ہوں گے بیٹیوں کی آبرو بچ نہیں پائے، روداد سناؤں گا کلیجہ دہل جائے گا، یہ جہیز کا بیٹر اپنی جگہ پر، لیکن یہ لوگوں تھوڑا سا اس پہ ایک نقطہ یاد دے کر کے میں اپنی تقریر کو آگے کر دوں گا، لیکن پہلے آپ 10 سے 15 منٹ مجھے برداشت کر لیں، اور 15 منٹ کے بعد آپ کو چھوٹ ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن 15 منٹ آپ کو ساتھ دینا ہی نہیں دینا، آپ 15 منٹ آپ برداشت کر لیں مجھے۔ نحمد و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین الی غیر نہایہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، جو درود آپ کو یاد ہو وہی پڑھیں، جتنی یاد ہو اتنی ہی پڑھیں، مگر بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، خطبے کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، ایک سورہ کی آیت کریمہ کا ٹکڑا، والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ آیات کریں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے محبوب کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، قسم ہے زمانے سرکار کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ رب کہہ رہا ہے، جس نے دنیا بنائی وہ خالق کہہ رہا ہے، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا وہ رب قدیر کہہ رہا ہے۔ قسم ہے زمانے محبوب کی، توجہ سے سنیے گا گفتگو میری، اس لیے ہم جب قسم کھاتے ہیں اور بات منمانی ہوتی ہے، جب کہا جاتا ہے میں یہ کہہ کے آ رہا ہوں، مفتی صاحب تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات ماننے والی نہیں ہے، جب بندہ کہہ کے آتا ہے میں یہ کام کر کے آ رہا ہوں تو مفتی صاحب تعالیٰ کا جواب ہوتا ہے یہ ماننے والی بات نہیں ہے، جب چار مرتبہ اس نے دہرایا میں نے فلاں کام اکیلے کر دیا، فلاں کام میں نے اکیلے کر دیا، تو انسانوں کا نہیں، مفتی صاحب تعالیٰ کا جواب ہوگا یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا جہاد تو اکیلے کر کے آ گیا، اتنا بڑا میدان تو اکیلے فتح کر کے آ گیا، اتنی موٹی لکڑی کو تو اکیلے اٹھا کے نہیں رکھ دیا، اتنے بڑے چٹان کو تو نے توڑ دیا، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو لاکھ کہے گا کہ میں یہ کر کے آ رہا ہوں مگر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو لاکھ مجھے سمجھائے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے مگر میں سمجھا کر کے پیغام دینا چاہوں گا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جب کہنے والے نے کہا مفتی صاحب یقین کیجئے کہ میں یہ کام کر کے آ رہا ہوں، انہوں نے کہا میری باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اب اس بندے نے سوچا اب یقین ان کو کیسے دلاؤں کہ مفتی صاحب قبلہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو یقین ہو جائے مقدس علماء کی جماعت ہے، ان کو یقین ہو جائے عالم یقین میں بڑے نور پہ ہے، ان کو پتہ چل جائے اللہ کے بندے ہیں، ان کو پتہ چل جائے بڑے لکھے انسان ہیں، ان کو معلوم ہو جائے اب کروں تو کروں کیسے، میرے باتوں پہ یقین ہو جائے کون سا ایسا جملہ پیش کروں کہ یہ سچ بولنے میں کہنے کو مجبور ہو جائے کہ آپ تو سچ کہہ رہا ہے، چل چل کر جھوٹا بھی ہوگا مگر تو نے جملہ استعمال کر لیا ہے، جب تیری سچائی کی گواہی دے رہا ہوں، تیرے سچ بولنے کی گواہی دے رہا ہوں، اس بندے نے سوچا کہ کیا کروں، جواب فوراً پکڑ کے دے دیا، کہا مفتی
साथ खदा की कसम कहता हूँ कि मैंने ये काम मुकम्मल। अरे बोले सुभान अल्लाह। जैसे ही उसने कहा अल्लाह की कसम, आप ये पढ़े लिखे हैं, ये समझ गए वाकई में ये बात मनवाने के लिए रब्बे सुल जलाल के नाम का कसम ये खा रहा है। अगर अच्छा किया ना होता तो मैं मौला और कसम नाम लेके कसम न खाता। अगर ये काम करके आया ना होता तो रब्बे कदीर के नाम का कसम न खाता। कुर्बान जाओ अपने रब्बे सुल जलाल के महबूब पर। जब रब ने बताना चाहा कि इंसान खसारे में है तो पहले आया करीमा के टुकड़े से पता चला इंसान समाना कह रहा है। इंसान को मिलकर कह रहे हैं कि इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। लेकिन जब रब को बताना हुआ तो किसी के बाप का कसम नहीं, खुदाए बाप का कसम खा रहा है। मौला अपने नबी के नाम का कसम खा रहा है, अल्लाह अपने महबूब के नाम का कसम खा रहा है। महबूब तुम्हारी कसम से इंसान। वाह माशाअल्लाह, बोलिए प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और अपने लब को खोल दीजिए। इस्लाह कैसे की जाए मैं कर रहा हूँ, इस्लाह किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ताला इनके बाजू को सलामत दे और पूरी कायनात में ये पैगाम देते रहे सुभान अल्लाह। यकीन जानो बाजू लुटाना भी जानते हैं, हम गर्दन कटाना भी जानते हैं, हम सर को झुकाना भी जानते हैं। हमसे बेहतर जानता है कौन, हमसे बेहतर बोलता है कौन, हमसे बेहतर चलता है कौन, हमसे बेहतर खाता है कौन, हमसे बेहतर पहनता है कौन, हमसे बेहतर सोता है कौन। अरे मुसलमान बेहतर न खाए तो खाएगा कौन? इसे मालूम है ये हलाल है, इसे भी खाना होगा। मुसलमान को पता है ये हराम है, इसे आग नहीं लगाना होगा। मुसलमान को पता है ये गंदगी लग गई है, अब ये कपड़ा बगैर धुले नहीं पहना जा सकता। पहले कपड़े को धुला जाए तब जाके बटन पे चढ़ाया जाए। मुस्तफा के गुलाम को पता है कि किसी की मर्जी अपने बगैर अंदाजी न किया जाए। मुस्तफा के आशिक को मालूम है कि दूसरे का माल हड़पा ना जाए। बहनों और भाइयों को टारगेट मत करो। जहेज का मैटर जहाँ तक है सुनो, अगर जहेज का मामला है तो बाप अगर खुशी से देता है तो वो जहेज में शुमार नहीं, वो मोहब्बत में शुमार है। और बाप को तो देना ही चाहिए, इसलिए कि जहाँ बेटे का हक होता है वहीं पे बेटे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाए मुआसरा कॉन्फ्रेंस फासिल की आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बाप के जायदाद में बेटियों का हक नहीं होता? नूर पर क्या बाप के जायदाद में बेटियों का हक नहीं होता? अभी तो शादी 1.5 लाख में हो जा रही है, 1 लाख में हो जा रही है, 50,000 में हो जा रही है, फिर हुंडा लेने के बाद हो जा रही है। मिसाल के तौर पर एक बेटा और यकीन जानो 2 बेटियां हो, किस बाप के वो क्या सोचे? अगर यकीन जानो हिस्सा दिया जाए तो कसम खुदा की कई निकल पड़ेगा। अगर 1 बीघा से ज्यादा खेती हो, अल्लाह आज के जमाने में बेटियों का भी हक है। तो चाहिए कि अपने बेटे का भी हक उसे अदा कर दे सुभान अल्लाह। बेटी का हक अगर दे देता है, मांगना हराम है, मुस्कुरा के देना हराम नहीं है। मांगना हराम है, बेटी का हक देना हराम नहीं। बेटे का भी हक बनता है, उसे दे दिया जाए ताकि बाप को दोष होता। हम 1.5 घंटा नहीं कई साल चिल्लाते रह जाएंगे, ये कौम सुधरेगी नहीं। जहेज अगर लेना नहीं है तो हमारी बेटियों के पास इसका इलाज है। बोलेंगे बोलेंगे तो जुमला आगे बढ़ेगा। मैं पढ़ रहा था कि एक और क्रीम लगा के गोरी हो गई, एक और क्रीम लगा के, क्रीम नाम नहीं रखूंगा, क्रीम लगा के जब गोरी हो गई, शादी में जाना था, लगा के क्रीम गोरी हो के शादी में जब गई तो जाने के बाद एक औरत की नजर पड़ी। कहा खातून क्या लगाई हो कि तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है? बोले ताकि लगे कि अम्मा के कब्रिस्तान में जलता नहीं, हिंदुस्तान में जलता है। अगर आपको खुदा के वास्ते कब्रिस्तान में नहीं है, किसी के खेत में है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
ذرا بولیے سبحان اللہ. قبرستان میں نہیں ہے، بغل میں ہے. یہاں بیٹھے ہیں تو نہیں ہے، بغل میں ہے نا، بالکل بیچ میں نہیں ہے. لگے کہ آپ آتا ہے تو بولیے سبحان اللہ، اور آواز آئے سبحان اللہ. کریم لگا کے بالکل گولی ہوئی. جب کہیں رشتے داری میں کسی خاتون کی نظر پڑی، سب اسی کو دیکھ رہے تھے جو کریم لگا کے گولی ہوئی ہے. قدرت نے جس کو بنایا ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں، مگر گولی ہو گئی کریم لگا کر. تو ایک عورت نے گلے پر ہاتھ رکھا اور کہے تو کیا لگا کے آئی ہے. اتنا پیار سے کیا لگائی ہے کہ تیرا چہرہ چمک رہا ہے. تو جانتے ہو اس عورت نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ بولا تو کس کا سہارا لیا، جھوٹ بولا تو قوم کی بات کہی. جھوٹ بولنے میں بھی کیا سہارا لیا. جب اس عورت نے پوچھا کہ جو چوری نظر آ رہی ہو، کیا استعمال کرتی ہو، کیا لگا کے آئی ہو کہ تمہارا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، تو اس نے کہا بڑی بھی لگانے کی بات کرتی ہو، میں کچھ لگا کے نہیں آئی ہوں، میں تو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں جس کی وجہ سے میرا چہرہ چمک رہا ہے. میں 5 وقت کی عبادت کیا کرتی ہوں اس لیے میرا چہرہ. مگر اس نے جھوٹ کہا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی ہوں اس لیے میرا چہرہ چمک رہا ہے، میرا چہرہ چمک رہا ہے. کون سا سبحان اللہ. یہ دیکھیے محبت کا گلدستہ میں آپ کے روبرو کرنا چاہوں گا. کون سا کریم لگا کے آئی ہو یا کیا استعمال کرتی ہو کہ چمک رہی ہو. تو اس عورت نے کہا میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی ہوں اس لیے میں چمک رہی ہوں. پوچھنے والی عورت بڑی ہوشیار تھی، اس نے مجھے بلا کے کہا بڑی بھی ارے کبھی کبھی نفل بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارا گردن بھی چمکنے لگے. بات سمجھ میں آئی؟ نفل بھی پڑھ لیا کرو تاکہ گردن پر جو مائی جمع ہوا ہے وہ بھی چمک جائے. اس لیے اسلام کی بیٹیوں علامہ ابوالنور بشیر نے ہدایت میں جو درج کیا ہے اور وہاں کی کالی چمنی پہ یہ پاؤڈر کی سفیدی مل کر اسے عیار کو دھوکہ نہ دے پروانے کو. تو چمکنا چاہتی ہے، تو اپنے چہرے کو روشنی میں لانا چاہتی ہے، تو شام وہ کریم تجھے لگا کر کے نماز بھی پڑھا کرتی ہے اور اپنے چہرے پہ کریم لگا کر کے پورا بننے کی کوشش کرتی ہے. تو کچھ لمحے کے بعد اگر پانی اس پر پڑ جائے تو پھر وہی نکھار آ جائے، پھر اسی طرح تمہارا چہرہ ہو جائے. پانی سے اگر چہرہ دھل لیا جائے تو پہلے کی طرح تمہارا چمکنا ختم ہو جائے. یہ چمک تمہارے اندر ہے. اسلام کی بیٹیوں تم چاہتی ہو یہ دنیا میں بھی چمکے، قبر میں بھی چمکے، حشر میں بھی چمکے. کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا. صرف تم وضو بنانے لگ جاؤ اور اللہ کے آگے سر جھکانے میں آ جاؤ. اللہ اکبر، تمہارا چہرہ بھی چمک جائے گا اور تمہارا یقین جان چہرہ بھی چمک جائے گا اور تمہارا ایمان بھی چمک جائے گا. اس لیے نمازیں پڑھا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، رب کے آگے ماتھا ٹیکا کرو. اس لیے وضو سے انسان جب وضو پڑھا کر انسان فارغ ہوتا ہے تو وضو کے قطرات سے دھلے ہوئے پانی سے اس کا چہرہ چاند کی طرح پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ. تو اصلاح صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، اصلاح معاشرہ پہ مرد بھی شامل ہیں. کون سے لوگ؟ ارے بولیے کون سے لوگ؟ مرد بھی شامل ہیں. کیا ہماری مائیں صرف غلطی کرتی ہیں؟ صرف ہماری بہنیں غلطی کرتی ہیں؟ نہیں پیارے، مرد حضرات بھی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سدھار میں لائیں. اور اس دن میری اسلام کی مقدس بیٹیوں نے اگر یہ اپنے زبان سے لب کھول کر کے کہہ دیا کہ لوگوں سنو ہم اسلام کی مقدس شہزادی ہیں، جب جو بھی اللہ کا بندہ جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا ہم بیٹیاں ان کے ہر کی شادی نہیں کرے گی. زمانے میں انقلاب آ جائے گا اور جو مصطفیٰ کا غلام داڑھی نہیں رکھے گا اس کی بیوی ہم عطا کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھو تقریر ایک طرف ہوگی، ان کی آواز ایک طرف ہوگی. زمانے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. زمانے میں انقلاب. بہت اچھی حضرت، بہت عمدہ، ماشاءاللہ. کیا پتا ہے یہ ماشاءاللہ.
تم کیا جانتے ہو یہ بچیاں ہیں تو مجبور کر دو گے؟ اسلام کی بیٹیاں تو وہ ہے جن کے بارے میں عاشق نے کہا کہ ان کے گھر میں جنت کی بیٹیاں نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. یار سے بولیے سبحان اللہ. گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی. ان بیٹیوں کو مجبور مت سمجھو. ارے یہ تو وہ ہے کہ تم ان کے اوپر تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اللہ نے عورت کو ضرور بنایا مگر یہی بیٹیاں ہیں جب شادی شدہ ہو جاتی ہے تو ان کے گوشت سے کہیں آدم پیدا ہوتے ہیں, کئی شہید آدم پیدا ہوتے ہیں, کئی شہید آدم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دور جان جائے یہی عورتیں اللہ اکبر جو آمنہ کی شکل میں تھی تو ان کے گوشت سے اللہ نے اپنا پیارا نبی دنیا میں دیا ہے. یہی خاتون جب فاطمہ ام الخیر کی صورت میں رہی تو ان کے گوشت سے اللہ نے غوث اعظم کو جنم دیا ہے. یہی عورت اللہ فاطمہ بنت اسد کی صورت میں جب نظر آئی تو ان کے گوشت سے علی المرتضیٰ پیدا ہوئے. یہی وہ خاتون جب فاطمہ الزہرا کی صورت میں تھی تو ان کے گوشت سے حسین اعظم پیدا ہوئے. آج تمہارے حسین پیدا تمہارے گوشت سے ہوں گے. تم آ جاؤ اسلام کے راستے پہ آ کے تو دیکھو سر خدا کے لیے ہوگا اور یہ دل مصطفیٰ تھا. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے محبوب کی انسان گھاٹے میں ہے, انسان خسارے میں ہے. بچیوں ہی کی غلطی نہیں. شاعر کہتا ہے ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. اور میرے گھر کی ملکہ تو روٹیاں پکاتی ہیں پر ماں کے ہاتھ کے جیسا روٹیاں نہیں ہوتی. ماں کے ہاتھ کے جیسا روٹیاں نہیں ہوتی. آج فرشتہ ہے آج امت عاصی سنت کے طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی. سنت کے طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آج بھی زمانے میں حد حد عمر ہوتے تو آج کے زمانے میں آج یہ اسلام کی مقدس شہزادیوں کو دیکھو. آج ان پہلوں کو دیکھو. اللہ اکبر. تم نے مجبور کیا ان کوئی غلطی نہ تھی. تم نے اپنے بیٹوں کو اگر سوال کے رکھا ہوتا تو اس باپ کے کلیجے کی آہ تمہارے سینے کو چیر جاتی. ہر باپ اپنی جوان بیٹی سے رات کے سناٹے میں کہتا ہے بیٹی دیکھنا کہ میرے سر کا تاج نیچے نہ ہونے پائے. دیکھنا میری بیٹی اپنے عزت کو سوال کے رکھنا. ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ تنبیہ کرتا ہے بیٹی تیری نظر خطا نہ کرے ورنہ تیرے باپ کا چہرہ شرم سے چھپ جائے گا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے سے یہ جملہ کہا؟ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال کسی کی بیٹی پہ غلط نظر نہ ڈالنا ورنہ تیرا باپ چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا. کبھی سوچا آپ نے اللہ کے نبی نے تو کہا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بھی بیٹی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو چاہے وہ انسان کی بیٹی ہو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے اپنے بیٹے. جس دن یہ نظر باپ کی ہوگی کسی بیٹے کی آبرو خطرے میں ہوگی. جس دن اس نظر کو آپ نے بھائی کی لقب بنا دیا کسی بہن کی عزت کر. جس دن آپ نے اس نظر کو چچا کی نظر بنا دیا اسلام کی بیٹی کی سچ خطرے میں. آپ کو میں تاریخ کا وہ پڑھنا بتانے جا رہا ہوں. میدان کربلا کی تاریخ کا ایک نقطہ آپ نے سوچا ہوگا آج میں کہوں گا نہیں کھل کر میسج غلط جائے گا. بتا دیا شکیل اختر صاحب تعالیٰ نے کہ کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے. لیکن اس بیٹی کو سلام اس خاتون کو سلام کہ جب میدان کربلا کا نقشہ اور بازار گرم ہوا اور میدان کربلا کا وہ خونی منظر جب ختم ہو گیا تو یزیدی کتوں بیٹے میں حسین نے آگ لگایا. اب اس آگ کے بجھانے کے لیے اکبر نہیں
اصغر نہیں، قاسم نہیں، اور محمد نہیں، حسین آدم نہیں، عباس نہیں، عبداللہ محسن نہیں، کوئی میدان کربلا میں بیمار زین العابدین خیمے میں اللہ اکبر چاروں طرف سے خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے، مگر ارے بیٹی جس کو دنیا زینب کہا کرتی ہے وہ یتیم جانے علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے اور حسین آدم کی بہن ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ زینب کی عظمت کو سلام ہو۔ آپ نے کہا تھا یزیدی کتو اگر جعفر نہیں تو کیا ہوا، قاسم نہیں تو کیا ہوا، عبداللہ محسن نہیں تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، حسین کی بہن زینب ابھی زندہ ہے، اگر دوبارہ پلٹ کے نظر جمایا تو حسین کی بہن کے ہاتھ میں تلوار اٹھ جائے گا۔ یزیدی و معمولی بیٹی مت سمجھنا، علی کے شیر، علی کیسا شیر ہے، اس کی بیٹی آزادار کربلا میں اپنے ہاتھ میں اسلام کا علم نہیں تلوار اٹھا لیا تھا اور کہا یزیدی کتے آگے مت بڑھنا ورنہ تلوار اکبر کے ہاتھ میں نہیں۔ زینب پیار سے بولو، جس دن یہ بیٹے اسلام میں پہ آ جائیں گے کسی ماں نے دھرتی پر ایسا لال نہیں جنما کہ ان کو آنکھ دکھا دے، لیکن غلط بیٹیوں کا ان کا کام غلط نہیں، غلط باپ نے کیا، وہ لباس باپ نے چاہ دیا جو نہیں پہننا چاہیے، وہ مارکیٹ سے خرید کر ان کو کیا پہنایا جو نہیں پہننا چاہیے، شادی سے پہلے جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کی کیا ضرورت پڑی تو باپ نے دیا، پوچھا جائے گا باپ سے کہ گناہ تیری بچی کر رہی تھی تو نے گناہ کا اعادہ کیا ہے، اس لیے یاد رکھو جن بچیوں کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے ہاتھ میں قطر موبائل مت جانے دینا، ان کو ٹی شرٹ اور جینس مت پہنانا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بے پردہ ہوتی ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے اور جب شیطان غالب آ جائے گا تو اصلاح کرو، تم گارڈین ہو۔ اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں جب سلیمان بن جرجلی میدان میں سلیمان بن جرجلی اللہ کے ولی 8 سال کی بچی اپنے مکان سے آ گئی اور آنے کے بعد وہاں کے کہنے لگے امی تھوڑا سا باہر جانے کے لیے اجازت دے دے، آج تیری بیٹی جانا چاہتی ہے، لگ رہا ہے کہ آپ یہ سو رہے ہیں۔ اچھا مہوا میں اگر زور سے بول دینے پر گناہ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا تو ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب میں دھیرے دھیرے اپنا موڈ بنا رہا ہوں یقین کرنے کے لیے، سنیے آپ یقین ہو رہی ہے، آپ یقین کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے اس بچی کو 8 سال کی بچی مکان کے چھت سے نیچے آ گئی اور ماں سے رو کے بولی امی بغیر اجازت میں نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، آج اجازت مانگ رہی ہوں، جانے دے ماں، جانے دے ماں، اجازت طلب رہی ہوں۔ دیکھیے مولانا کے ساتھ